دیتا. اللہ پاک نے علماء حق علماء دیوبند کو وہ قوت دی ہے, قوت علمیت بھی دی ہے, قوت کردار بھی دیا ہے, قوت گفتار بھی دی ہے, جس کے مقابلے میں باطل نہ کل ٹھہرا تھا نہ آج ٹھہرا ہے. ابھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات ہو رہی تھی. خدا کی قسم یہ وہ نجیب الطرفین شخص ہے جس نے اس امت کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر صحابہ کرام والے جذبے کے ساتھ امت کو اجاگر کیا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت نے وہ کام امت میں سر انجام دیا ہے. آج اللہ کی قسم مسلمان کیسا گناہگار کیوں نہ ہو, خطاکار کیوں نہ ہو, پیغمبر سے کی فرامین کے اوپر عمل کرنے میں کتنا دور کیوں نہ ہو, امیر شریعت کا نام آتا ہے لہو گرم اٹھتا ہے. امیر شریعت کا نام آتا ہے لہو گرم ہو جاتا ہے. وہ امیر شریعت جو آج ملتان کی سرزمین میں قبر کی پاداش میں سو رہا ہے, لیکن اس کا مشن عام ہے. یہ زندگی نہیں ہے 4 دن کی زندگی گزارو پھر آپ مر جاؤ, نہیں زندگی یہ ہے آپ مر جاؤ آپ کا کام زندہ رہے, آپ مر جاؤ آپ کا مشن زندہ رہے, آپ مر جاؤ آپ کا کردار زندہ رہے, آپ مر جاؤ آپ کے کاز سے, آپ کے نام سے, آپ کے مقام سے, آپ کا مشن, آپ کا عقیدہ, آپ کا عمل, آپ کی فکر, آپ کی سوچ یہ اٹھتی رہے. میرے اکابر علماء دیوبند نے ختم نبوت کے تحفظ پر وہ خدمات سر انجام دی ہیں. کفر کی میخوں کی صندوق میں وہ میخ ٹھوک دیے ہیں جو قیامت تک کے لیے خدا کی قسم نہیں نکالے جا سکتے. یہ ہزارہ کی سرزمین کے اوپر اٹھنے والا چمکتا ستارہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 کو جب مرزا ناصر ملعون اپنے دادا مرزا قادیانی کی نبوت کاذبہ کو لے کے, جعلی نبوت کو لے کے اور رانگ نبوت کو لے کر بات کر رہا تھا, غلام غوث ہزاروی نے الف با تا سا یا الف با تا سے لے کر یا تک پورے حروف تہجی سے مرزا قادیانی کی کتابوں سے گالیوں کی لسٹ نکال کر پیش کی. انہوں نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جو فحاش نہیں ہوتا, لعان نہیں ہوتا, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, فحش گوہ نہیں ہوتا, نبی اچھی باتیں کرتا ہے. تمہارے مرزے نے الف سے اتنی گالی دی ہے, با سے اتنی گالیاں دی ہے, تا سے اتنی گالیاں دی ہے, سا سے اتنی گالیاں دی ہے, جیم سے اتنی گالیاں دی ہے. یہ یا تک چلے ہیں, یہ لسٹ اس ہزاروں کی سرزمین کو یہ عظمت حاصل ہے. مولانا غلام غوث ہزاروی نے یہ وہاں کام کیا تھا. قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں باقی تمام احباب نے پیچھے ٹھہر کر مرزا قادیانی کی نبوت کاذبہ کے اوپر وہ مہر لگائی ہے جو قیامت تک وہ تڑپ رہا ہے. خدا کی قسم یہ ملک پاکستان وطن عزیز ہے جس کے اندر ان علماء دیوبند علماء حق کی محنت کی بدولت قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, نماز کا اعلان نہیں کر سکتا, اپنی عبادت گاہ کو اپنی مسجد نہیں کہہ سکتا, اپنی احکام کو شاعر اسلام کا نام نہیں دے سکتا, اپنی احکام کی تبلیغ نہیں کر سکتا, کھلے عام جلسہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم ان اکابر نے محنت کی تھی. اور حال میں کچھ سالوں پہلے جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں قادیانیوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور کوشش کی جانے لگی کہ 1908 کے اندر مرزا مرا ہے, 2008 میں مرزا قادیانی کا 100 سال پورا ہوا ہے, ہم اس کی گولڈن جوبلی منائیں گے. اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم سلور پلاٹینیم اور چلتے چلتے ڈائمنڈ جوبلی منائیں گے. 100 سال پورا ہوا تو میرے شیخ مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہ العالیہ نے ایوان اقبال لاہور کے اندر کھلے لفظوں میں اعلان کیا تھا, پرویز مشرف بھی سنے, اس کی ذریت بھی سنے, ایجنسیاں بھی سنے, ملک کے قوانین بھی سن لو. اگر قادیانیوں کے ناپاک پرورتے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی دی تو ہم اس جشن کو تحس تحس کر کے رکھ دیں گے, اس جشن کا ایک سے ایک بجا دیا جائے گا. میری بات کا مقصد یہ ہے میرے اکابر